بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی کے اندر جو گناہ کرتا ہے، جو جرم کرتا ہے، جو کرائم کرتا ہے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو آدمی اپنی زندگی کے اندر انفرادی جرم کرتا ہے، انڈیویجولی کرائم کرتا ہے، یا آدمی اپنی زندگی کے اندر اجتماعی گناہ کرتا ہے، سوشلی اور جنرلی کرائم کرتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ طریقے کے گناہ ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر ایسا گناہ کر رہا ہے جو انڈیویجولی ہے، انفرادی ہے، جس کا اثر غیروں تک نہیں پہنچ رہا ہے، صرف اپنے تک محدود ہے، اور کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر ایسا گناہ کر رہا ہے جس کا اثر دوسرے لوگ بھی قبول کر رہے ہیں، اجتماعی بن رہا ہے وہ، تو یہ دو طریقے کے انسانی زندگی کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، جو جرم ہوتے ہیں، اگر آپ انفرادی کوئی گناہ کرتے ہیں، انڈیویجولی کوئی جرم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے سلٹے گا۔ اللہ کے دربار کے اندر آپ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ چاہے گا تو آپ کو معاف کر دے گا اور چاہے گا اس کی سزا دے گا۔ لیکن اگر بحیثیت قوم کوئی قوم اجتماعی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، اجتماعی جرم کرنے لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس قوم کے نام و نشان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ بحیثیت قوم مجموعی طور پر اگر کوئی قوم گناہ کا شکار ہے، جرم کا شکار ہے، تو اس قوم کا نام و نشان ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال تک انہوں نے دعوت کا پیغام دیا، لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کا ایک مشن جو اللہ نے ان کو سپرد کیا تھا وہ پہنچایا، لیکن باوجود اس کے چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو بحیثیت قوم مجموعی طور پر تمام لوگوں نے اس جرم کو اپنایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی خدائی کا اعتراف کیے ہوئے نہیں بلکہ اعتراف کیے بغیر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت قوم اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ امت محمدیہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ امت بحیثیت مجموعی کلی طور پر کبھی برباد نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وقت میں یہ امت مجموعی طور پر قیامت سے پہلے ختم کر دی جائے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فضل فرمایا، رحم فرمایا کہ بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری امت اور پوری قوم ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم انڈیویجولی گناہ کرتے ہیں تو انڈیویجولی گناہ کی توبہ کے لیے اللہ کے سامنے ہم رو لیں، اس کے سامنے ایک آنسو کا قطرہ بہا دے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی ہم نے اجتماعی گناہ کیا ہے، کوئی سوشل کرائم کیا ہے، جس سے لوگوں کا حق مارا ہے، جس سے لوگوں کے حقوق کی تلفی کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیے، چاہے ہم کتنے بھی اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہے، اگر ہم نے کوئی اجتماعی گناہ کر رکھا ہے، کوئی سوشل گناہ کر رکھا ہے، کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہ اسی وقت معاف ہوگا جبکہ وہ بندہ معاف کر دے جس کا آپ نے حق دبایا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کے اوپر جو حقوق ہوتے ہیں، جو انسان کے اوپر رائٹس آتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حق تو ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، حقوق اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، اور ایک حق ہوتا ہے بندوں کا۔ اگر آپ حقوق اللہ کے اندر کمی بیشی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی آپ کو دی ہے،
اگر آپ اس میں کوتاہی کمی کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، دو آنسو بہائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور کل قیامت کے دن اللہ چاہے گا اگر آپ بغیر توبہ کے چلے گئے، چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا سزا دے دے گا. لیکن اگر آپ نے جو حقوق بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اصطلاح اور ٹرمنالوجی کے اندر حقوق العباد کہا جاتا ہے، اس کے اندر اگر آپ نے کمی کی ہے، حقوق العباد کسی کی زمین دبانا، کسی کا مال ہڑپنا، کسی پر ظلم و ستم کرنا، کسی کی ناحق زمین چھین لینا، یہ تمام حقوق العباد میں آتے ہیں. اگر آپ نے حقوق العباد میں سے کسی کے حق میں دبایا ہوگا، کسی کے حق کو چھینا ہوگا، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر، اس کی عدالت کے اندر آپ کی معافی، آپ کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ آپ کو نہ معاف کر دے جس بندے کے آپ نے حق کو دبایا ہے.